واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب، آپ کے پاس کوئی خاص خبر آئی ہے آج؟ خبر نہیں ہے، خبر تو اچھی بری وہ خبر ہوتی ہے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ مختلف حلقوں میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے، اور ایک پیراگراف ہے جو سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور وہ اس میں یہ کہا گیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اینڈ کا اس کا. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آرمی چیف کو ملک کا اقتدار فیول فور سنبھال لینا چاہیے. اس وقت وہی پاکستان کی واحد شخصیت ہیں جو پاکستان کے بیڑے کو پار اتار سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد. سر یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ مطلب یہ نہیں پتہ چل رہا کیا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ میں ظاہر آئی ٹی اسپیشلسٹ نہیں ہوں، میں نے اس طرح کی نہیں کی. لیکن یہ بات جو ہے اس پہ باضابطہ تجویز، ایک گروپ میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ ہمیں میٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایک میٹنگ کرنی چاہیے، اور اس کو ہم مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ اس بات کو کیسے آگے بڑھایا جائے. اور یہاں واشنگٹن میں ہمیں میٹنگ کرنی چاہیے، اور میٹنگ کر کے ہم اس پہ سوچیں کہ اس بات کو کیسے آگے بڑھایا جائے. اور یہ کہتے ہوئے جو وہ لندن میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے میجر عادل راجہ، انہوں نے یہ بات ہفتہ پہلے کہی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو پاکستان میں راولپنڈی میں فوج میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سورسز نے ان کے یہ بتایا ہے کہ امریکہ سے بات چیت کی گئی ہے فوجی ٹیک اوور کی، اور بقول ان کے، میرے سورسز نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، بقول ان کے کہ امریکیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو آپ ٹیک اوور کر رہے ہیں، ہم مخالفت نہیں کریں گے. اب آپ بتائیے کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہوا، ایسے ایک سیریس موو ہے یا ابھی چلا دی گئی بات؟ سر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ڈراؤنا خواب ہے جو کہ بار بار ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو یہ ہمارے ناخدا آئے، دی نائٹس ان شائننگ آرمر، انہوں نے جب ٹیک اوور کیا تو کون سے ملک کو 4 چاند لگ گئے جو اب یہ ٹیک اوور کر کے 4 چاند لگا دیں گے؟ پہلی یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوشہ چھوڑا گیا ہے؟ یعنی بالکل یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، ظاہر جان بوجھ کے. سر جان بوجھ کے چھوڑا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اور یعنی اس کی بات جیسے وہ کہتے ہیں کہ گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے، اور سر دیکھیں ان کا پہلا شاید پلان تھا کہ نواز شریف اینڈ کمپنی کو پاور میں لے آئے. ٹھیک، جب وہ ان کو لگا کہ یہ کو کہیں سے کامیاب نہیں ہو سک رہا، یعنی الیکشن میں انہوں نے ٹل کا زور لگا لیا، انہوں نے ہر طرح کی کرپشن کر کے دھاندلی کر کے دیکھ لی، وہ مارجن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب وہ اسے دھاندلی، یعنی عمران خان نے ان کو سرپرائز کیا. یعنی ان کا خیال تھا کہ مخالفت ہوگی، اس حد تک نہیں ہوگی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان اتنے بڑے پاپولر لیڈر بن جائیں گے جیسا کہ اب وہ اب تو لارجر دین لائف ہو چکا. چاہے آپ ان کے مخالف ہوں چاہے ان کے حامی ہوں، یہ بات تو بہرحال آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے. جی، اب جب ان کو لگا کہ وہ پلان تو کامیاب نہیں ہو رہا، تو اب عمران خان کو تو دینی نہیں ہے پاور، تو الیکشن کرانے نہیں ہے. اگر الیکشن نہیں کرانے، آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کو آئین سے باہر جانا پڑے گا. آئین سے باہر ایک ہی ہے کہ عزیز ہم وطنوں کر دیا جائے. خاور صاحب تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تو سر خطرناک ہی تو ہو رہا ہے پاکستان میں، اچھی چیز کیا ہو رہی ہے؟ خطرناک ہی تو ہو رہا ہے. 4-5 دفعہ پہ تجربہ کر چکے ہیں. پہلے 10 سال ایوب خان صاحب رہے، پھر جس کا نتیجہ آپ نے آدھا ملک گنوا کے آپ کو نتیجہ ملا، پھر یحییٰ خان آ گئے، پھر ضیاء الحق صاحب ضیاء الحق صاحب مطلب انہوں نے جو پوری قوم کے ساتھ کیا، ہم ابھی تک پیچھے ہاتھ لگا کے رو رہے ہیں. بالکل رو رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. جی، اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے تجربہ کر کے، یعنی آپ نے پہلے مشرف صاحب جو تھے وہ انلائٹن ماڈریشن، آپ ویسٹرنائز بندہ لے کے آئے. جی، پھر آپ ایک پاگل لے آئے، یحییٰ خان خپتی شرابی. ہاں، اس کے بعد پھر آپ ایک اسلامی لے آئے جناب مجاہد اعظم. جی اسلامی، انہوں نے اور طریقے سے بیڑا غرق کیا. اس کے بعد آپ پھر مشرف لا کے آپ نے لبرل لانے کی کوشش کی. جی، انہوں نے تو بھی اتنی بڑی حماقتیں کی. یعنی جو سر این آر او جس میں سب سے بڑی حماقت ہے کہ بگٹی کو مارا، خود ہی واپس نہیں آئے، بگٹی کو مار کے، جسے بلوچستان ابھی تک آپ کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. تو اس طرح کی جو آپ نے حرکتیں کی، اس کے بعد آپ مزید ایک اور فوجی حکومت لا کے کیا حاصل کر لیں گے، کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس دفعہ میں آپ کو یہ بتاؤں،
ہمیشہ فوجی حکومت کو دو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے جنہوں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. ایک سیگمنٹ پنجاب اور دوسری جو اردو سپیکنگ پڑھا لکھا طبقہ ہے جی وہ ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آفیسر کاڈرے سے اور ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے جو پولیٹیشین ہے وہ انکاؤتھ ہے اور یہ جو فوجی ہے یہ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں, کلپڈ ایکسنٹ میں ذرا انگریزی بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس وقت ان دونوں سیگمنٹس میں بھی اس کی کوئی ریسیپٹیوٹی نہیں مجھے نظر آ رہی. میں نہیں سمجھتا کہ فوجی ٹیک اوور کو کہیں سے بھی ایکسیپٹنس ملے گی. اٹ ول ہیو ٹو بی اے سیویئر کائنڈ آف مارشل لاء. اور یہ جو حافظ صاحب آئے ہیں, جنرل صاحب جو ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کا فوج میں بھی اس لیول کا بھی اثر و رسوخ ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں. ابھی تک تو یہ باجوہ کی باقیات کے ساتھ ہی کام چلا رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, ہم واشنگٹن میں بیٹھے ہیں اور واشنگٹن کے حوالے سے بات کریں, راجہ عادل صاحب کی بات جو ہے کہ واشنگٹن سپورٹ کرے گا. کا ٹویٹ مت بھولیں. میں کہہ رہا ہوں واشنگٹن سپورٹ کرے گا, کس حد تک کرے گا؟ کیا موجودہ زمانے میں واشنگٹن فوجی ٹیک اوور کی اس طرح سپورٹ کر سکتا جس طرح پہلے کرتا رہا؟ نہیں کر سکتا. واشنگٹن کو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی سینکشن لگانی پڑیں گی, نہ چاہتے ہوئے آپ کے بہت سارے جن پہ آپ مر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہ پیکیجز مل جائیں, کہیں آئی ایم ایف سے, کہیں ورلڈ بینک سے, کہیں اور سے, وہ ساری چیزیں ڈیلے ہو جائیں گی. اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب پہلے تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جیسے وہ زمانہ نہیں تھا کہ ٹرپل اے سے راتوں شام کے بعد فوجیں نکلتی تھیں, قبضہ کر لیتی تھیں, اس کے بعد دوسرے دن صبح اخباروں سے لوگوں کو پتہ لگتا تھا اکثریت کو کہ ایسا ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ وہ جیسے فوجی موومنٹ ہوگی اس کی ایک ایک منٹ کی تصویریں ہر جگہ آئیں گی, پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی, پوری دنیا میں ریئیکشن ہوگا. پاکستان کی لوکیشن کے جہاں آپ کو فائدے ہوئے ہیں کہ آپ کو کسی زمانے میں امداد ملتی رہی ہے, وہاں نقصان یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ فوکس میں رہتا ہے. ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ یعنی فجی نہیں ہے کہ آپ نے وہ ایکشن لے لیا کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ ساتھ ہے جس کی ساری دنیا کی فوکس ہے, ساری دنیا میں پتہ لگے گا, اس کا ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن جب ہوگا تو اس کے بعد آپ اس بری طرح پھنسیں گے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا. سر اس وقت دیکھیں نا, پچھلی دفعہ کی جو 2-3 ملٹری ٹیک اوورز ہوئے, ضیاء الحق کا ہوا تو رشینز افغانستان میں تھے, اس کا ایڈوانٹیج لیا انہوں نے. جی بالکل. مشرف صاحب ہوئے تو پھر وہ 9/11 ہو گیا, اس کا ایڈوانٹیج ہوا. اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو امریکہ اور ایسی اگر چیز ہو سکتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ, وہ ہے چین سے ساتھ لڑائی. اگر آپ صرف مارشل لاء لانے کے لیے چین سے لڑائی بول لیں گے تو اپنا بیڑا غرق کریں گے. ایگزیکٹلی. تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو اپنے گھر پہ بیچنا, یہ کانسیپٹ کہ جی ہم ایک ملٹری ڈیموکریسی کو ہٹا کے ایک ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا چائنا کیسے اس کو سپورٹ کرے گا؟ چلے چائنا کر بھی دے, ٹرکی کیسے سپورٹ کرے گا؟ ٹرکی تو ایک بہت سخت وہاں پہ یہ ویو ہے سویلین سپریمیسی کا اوور دا ملٹری ڈکٹیٹرشپ. اور اس کے بعد جو آپ کی جو حلیف ہے سیاسی, جی جو پی 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 اور جو ہے اس کی تو جینیٹکس کے اگینسٹ ہے یہ بات کہ وہ آرمی کو سپورٹ کرے. تو اگر آپ پیپلز پارٹی یعنی اگر وہ کوشش کر کے آئی کو پش ٹوگیدر کر دیں گے تو یہ تو آپ اپنے لیے کتنی بڑی پرابلم کریٹ. اور اگر آپ فوری طور پہ کوئی ایک اس طرح کی حکومت بھی بنا دیں گے فوجی جنرل کے نیچے تو اس پہ پیپلز پارٹی زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی. پیپلز پارٹی اس کا حصہ بنے گی نہیں, وہ علیحدہ ہو جائے گی. اور اچھا وکلا الگ باہر نکل آئیں گے, ٹھیک ہے. اس وقت جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سر, یہ اب وہ زبردستی کوئی چیز دبائی نہیں جا سکے گی. اخباروں پہ سینسرشپ نہیں چلتی, ٹی وی چینلز کی سینسرشپ نہیں چلتی. اور پھر اصل مسئلہ یہ کہ فوجی کریں گے کیا؟ مطلب ان کے پاس اکنامک پلان اگر ہوتا تو ان بیوقوفوں کو دے چکے ہوتے نا جو پچھلے 1 سال سے بیٹھے, یا ان کو تو کچھ نہیں, یا ان کو کوئی سپورٹ کرنے والے ہوتے. ہاں, یا امریکہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ جی آپ آ جائیں اور آپ یہ کر دیں تو ہم آپ کو $10 بلین دے دیتے ہیں. تو وہ جو $10 بلین جس کے دیں گے وہ خبر آپ نے سن لی ہوگی جو ڈار صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے کہ جی وہ لانگ رینج نیوکلیئر میسائل بات شروع ہو گئی ہے. جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فوجی یہ سوچ رہے ہیں یا یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور فوج کو اپنے آگے لگا کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کے حل اس وقت کسی ایک آدمی کے پاس نہیں ہے, یہ ایک کلیکٹیو کسی ایک گروپ کے پاس نہیں, گروپ کے پاس نہیں, چاہے وہ فوج کا گروپ نہیں. تو فوج تو کوشش کر کے دیکھ چکی ہے. آپ کو سویلین سپریمیسی کی طرف جانا ہوگا, انتخابات کروانے ہوں گے, اور کوئی رستہ نہیں ہے. انتخابات کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. پوری دنیا سے آپ کو پاکستان کا ٹیلنٹ پاکستان میں لانا ہوگا. اس وقت تو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ, بالکل جا رہے ہیں. عمران خان کے زمانے میں
بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں went back to پاکستان. اور اس سارے پروسیس میں سر جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی لوگوں کی امیدیں خراب ٹوٹ گئی ہیں. مطلب اس وقت جو ڈسپونڈنسی ہے, جو نا امیدی ہے پاکستان میں, یہ تو ابھی فیکٹر ہی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو لوگ مہنگائی کا چارٹ پڑھ رہے ہیں. ہم اس سیگمنٹ کو اسی پہ ختم کرتے ہیں, اس بات پہ کہ جن لوگوں نے بھی, اگر یہ ایک نان سیریس ایک یوں ہی سوشل میڈیا پہ جانچنے کے لیے کی گئی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ایسا نہ کریں, یہ بہت حماقت ہوگی. اور اگر کوئی سچ مچ سوچ رہا ہے تو وہ بھی سمجھ لے کہ یہ خودکشی ہوگی اور ملک کے لیے بھی تباہ کن اثرات نکلیں گے. ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں. سر اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی اس کے خلاف یہاں پہ بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی جمع ہو جائیں گے. ایسی حرکت کا جو سوچ رہے ہیں ان سے بڑا بیوقوف اس وقت کوئی بھی نہیں. تھینک یو فار واچنگ. پلیز واچ, سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل. خدا حافظ.